وقت کا پہیا تو چلتا رہتا ہے، ایمان کی گاڑی رکنی نہیں چاہیے، عشق رسول کی گاڑی رکنی نہیں چاہیے۔ کسی شاعر نے کہا ایک مصور تھا بہت اپنے ہنر میں یکتا، ایک مصور تھا بہت حضرت، ایک مصور تھا بہت اپنے ہنر میں یکتا، سن کے آواز وہ تصویر بنا دیتا تھا۔ ایک مصور تھا بہت اپنے ہنر میں یکتا، سن کے آواز وہ تصویر بنا دیتا تھا۔ ایک دن میں نے بسد ناز یہ چپکے سے کہا، ایک تصویر شہنشاہ دو عالم کی بنا۔ ایک مصور تھا بہت اپنے ہنر میں یکتا، سن کے آواز وہ تصویر بنا دیتا تھا۔ ایک دن میں نے بسد ناز یہ چپکے سے کہا، ایک تصویر شہنشاہ دو عالم کی بنا، ایسی تصویر کہ جس میں ہو نمایاں ہر بات، ان کے کردار کے ہر ظاہر و باطن حالات۔ کیا مصور تھا، عجب واقف اسرار تھا وہ، یعنی امت کا بہت مونس و غمخوار تھا وہ، صاحب کشف تھا اور صاحب کردار تھا وہ، الغرض سوچتا ہوں کتنا سمجھدار تھا وہ۔ ایک مصور تھا بہت اپنے ہنر میں یکتا، سن کے آواز وہ تصویر بنا دیتا تھا۔ ایک دن میں نے بسد ناز یہ چپکے سے کہا، ایک تصویر شہنشاہ دو عالم کی بنا، ایسی تصویر کہ جس میں وہ نمایاں ہر بات، ان کے کردار کے ہر ظاہر و باطن حالات۔ کیا مصور تھا، عجب واقف اسرار تھا وہ، یعنی امت کا بہت مونس و غمخوار تھا وہ، صاحب کشف تھا اور صاحب کردار تھا وہ، الغرض سوچتا ہوں کتنا سمجھدار تھا وہ۔ ایک دن اس نے دکھائی شہ لولاک کی شان، سامنے رکھ دیا لا کر میرے اس نے قرآن۔ ایک دن اس نے دکھائی شہ لولاک کی شان، سامنے رکھ دیا لا کر میرے اس نے قرآن۔ مجھ سے کہنے لگا لو دیکھ لو تصویر ہے یہ جس کی تفسیر ہے آقا، وہی تحریر ہے یہ، اس میں وہ شمس کہی اور وہ دہا ہے، اس میں یاسین کہی اور کہیں کہا ہے۔ بہت ہی پرمغز بڑا ہی پیارا بیان مجھ سے پہلے استاد العلماء حضرت علامہ مولانا سید منور علی صاحب قبلہ مداری کی زبان سے آپ نے سنا۔ دو باتیں اہم کہی گئی، ایک بات یہ تعلیم حاصل کیجیے، اور یہ بات باندھ کر رکھیے، جو قوم تعلیم سے پیچھے ہو جاتی ہے اس قوم کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ دشت و دشت کے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ کل کی بات تھی، آج ہم مجبور نظر آتے ہیں۔ اگر اسی محفل میں پوچھا جائے کتنے وکیل ہیں، چند ہاتھ اٹھیں گے، کتنے ڈاکٹر بیٹھے ہیں، چند ہاتھ اٹھیں گے، کتنے علماء ہیں، حفاظ ہیں، چند ہاتھ اٹھیں گے۔ تعلیم اس قدر ضروری ہے کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ بے علم کو حق ہی نہیں جینے کا جہاں میں، جیسے تنے بے روح جلا دو کہ دبا دو۔ جس طرح بے روح جسم چاہے جلا دو چتا میں ڈال دو، چاہے قبر میں ڈال دو، ایسے ہی بے علم انسان ہوتا ہے۔ اگر اپنی پہچان باقی رکھنی ہے، اس ملک میں اپنی شان باقی رکھنی ہے، تو تمہیں وکیل بھی بننا پڑے گا، ڈاکٹر بھی بننا پڑے گا، اور سلجھے مزاج کا عالم بھی بننا پڑے گا۔ الجھے مزاج کا نہیں، گلی گلی مناظرہ کرتے پھرو، گلی گلی جھگڑے کرتے پھرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑا بڑا ایشو بنا دو، ایسا مولوی اللہ توبہ، ایسا مولوی نہیں چاہیے۔ دو مسلمان لڑ رہے ہوں صلح کرا دے، ایسا مولانا چاہیے۔ دو سنی جھگڑ رہے ہوں پیار برسا دے، دونوں کو ملا دے، ایسے علماء چاہیے۔ سلجھے مزاج کے علماء بنو، وکیل بنو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو،
یہ سارے کام کرو تب ان جلسوں کا مقصد حل ہوگا، مقصد پورا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک تو بات ہو گئی حضرت مولانا سید منور علی صاحب قبلہ کی بات، ایک میری چھوٹی سی بات سن لیجیے۔ کوئی بور تو نہیں ہو رہا؟ کون کون بور ہو رہا ہے کہتے سبحان اللہ۔ بھاری تعداد ہر دعا میں ماسٹر صاحب بور ہونے والے، اور تقریباً 15 سال کے بعد مداریوں نے جلسہ کیا ہے، اور 15 سال کی کسر ایسے نکال رہے ہیں کہ مجھے 2:30 بجے اٹھایا ہے اور خود بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ آپ میں سننے کی دم ہوگی تو میرے میں پڑھنے کی دم تو آلریڈی ہے ہی۔ ایک میری بات دیکھو، حضرت نے قرآن کی آیت پڑھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کسی مولوی کا قول نہیں ہے، کسی پیر کا قول نہیں ہے، کسی اور انسان نے، عام انسان نے نہیں کہا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ جو موسیٰ کا بھی خدا ہے، عیسیٰ کا بھی خدا ہے، رسول اللہ کا بھی خدا ہے۔ وہ خدا، وہ رب قرآن میں تم سے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے قل، اے نبی فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، I don't need anything from you but the love of the family of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم مسلمان ہو بھائی، مسلمان وہی ہوتا ہے جو قرآن پر ایمان رکھے، قرآن کی ہر آیت پر ایمان رکھے، وہی مسلمان ہوتا ہے۔ ہر آیت پر ایمان رکھو اور اس کو چھوڑ دو، چلے گا؟ کبھی نہیں چلے گا۔ خدا نے کہا کہ مجھے کار رسالت کے بدلے میں یہ جو میں نے دین دیا، اسلام دیا، شریعت دی، قرآن دی، یہ جتنی نعمتیں دی ہیں، اس کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف اتنا چاہیے کہ آل رسول سے محبت کرو۔ اب آل رسول میں یہ مت دیکھو، بہت سے لوگ تولنے لگتے ہیں کہ ان کے اندر عمل کیا ہے، عمل ایسے ہیں، عمل ویسے ہیں، عمل اچھے ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ سیدوں میں یہ سب نہیں دیکھا جاتا۔ میں بولوں، میں جو بھی کہوں گا وداؤٹ اینی ریفرنس نہیں کہوں گا۔ آپ کو پتا ہے ایک پہلوان تھا، آج کل کے جتنے WWE کے پہلوان ہیں یہ اس کے آگے چورن کے برابر نہیں۔ اتنا بڑا پہلوان پورے عراق میں جس کی پہلوانی کا شہرت تھا، نام تھا، شہرت تھی، پورا عراق جس کے نام سے تھر تھراتا تھا، اس کا نام تھا جنید۔ بول دو زور سے سبحان اللہ، اور زور سے سبحان اللہ۔ نام تھا جنید۔ کشتی کا ماحول بنا، میدان سج گیا، جنید پوری آب و تاب کے ساتھ آئے۔ جب جنید کا نام پکارا گیا، کسی پہلوان کی ہمت نہیں ہوئی، سارے پہلوان دبک کے بیٹھ گئے، جیسے بلی کتے کو، جیسے جس طرح سے شیر کو دیکھ کر کے کتے بالکل سمٹ کے بیٹھ جایا کرتے ہیں، اس شیر کی طرح حضرت جنید کھڑے ہوئے ہیں میدان میں، کوئی دکھائی نہیں پڑ رہا ہے، اتنے میں کمزور سا نحیف سا بالکل چھوٹا سا دکھنے والا بندہ آگے بڑھا، کہا میں جنید سے لڑوں گا۔ زور سے بولو پورا مجمع سبحان اللہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ، کہا میں جنید سے لڑوں گا۔ لوگ ہنسنے لگے، کہا کہاں ہاتھی جیسے بدن والے جنید، کہاں یہ کمزور سا نحیف چیٹی جیسا، یہ جنید سے کہاں سے لڑے گا، کیسے جیتے گا؟ اس شخص نے فوراً آ کر ہاتھ میں لایا، کشتی شروع ہو گئی۔ جیسے ہی کشتی شروع ہوئی،
اس کمزور سے نہیں سے بیچارے سے انسان نے جنید کے کان میں کچھ ایسا کہا کہ جنید نیچے گر گئے، وہ اوپر آ گیا، کشتی اس نے جیت لی۔ پورا مجمع کہنے سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کر کہنے یا رسول اللہ، اور زور سے کہیں یا رسول اللہ۔ کان میں کچھ ایسا کہا، اس وقت تو کسی کو نہیں پتا چلا، بعد میں کتابوں میں آیا بھائی اس شخص نے، کمزور انسان نے جنید کے کان میں یہ کہا تھا، اے جنید میں سید ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، انہیں کھانے کی ضرورت ہے، اگر کشتی ہار جاؤ گے میرے بچوں کو روٹی نصیب ہو جائے گا، اللہ تم کو اس کا اجر دے گا، ثواب دے گا۔ جنید نے جیسے ہی سنا، جنید نیچے آ گئے، سید کو جیت دے دی، سید کو جیتا ہی جیتا، جنید ایسا جیتے کہ سید الطائفہ خدا نے بنا دیا۔ غوث اعظم کے پیروں میں اگر نام دیکھو گے تو جنید بغدادی کا نام مل جائے گا، سید الطائفہ بنا دیا گیا جنید بغدادی کو۔ اب سوال میرا سنو، وہ جو نحیف سا کمزور تھا سید تھا، علامہ تھا، فہامہ تھا، مفتی تھا، کسی ملک کا بادشاہ تھا، کوئی نہیں جانتا اس کے عمل کیسے تھے، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، روزہ دار تھا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ عالم تھا، کیا تھا، کچھ نہیں، بس سید تھا، بس سید تھا۔ جنید نے تعظیم کر لی، ملا کیا، سردار اولیاء بنا دیے گئے، سید الطائفہ بنا دیے گئے۔ میں کہتا ہوں سنیوں، سیدوں کو اپنے سر کا تاج بنا لو، تمہارے سر سے ساری آفتیں دور ہو جائیں گی۔ علماء کے فتوے دیکھیے، علماء کہتے ہیں کہ سید کی تعظیم تب تک کی جائے گی جب تک وہ حد کفر تک نہ پہنچ جائے، اگر کفر تک پہنچ گیا تو اب تعظیم نہیں کی جائے گی۔ لیکن فاطمہ کے خون میں اللہ نے یہ صفت دی ہے کہ سید کچھ بھی ہو سکتا ہے، حد کفر تک نہیں پہنچ سکتا۔ مت دیکھنا نمازی ہے، مت دیکھنا پرہیزگار ہے کہ نہیں، کیونکہ نمازیں ہیں منہ پہ ماری جا سکتی ہیں، روزے خدا کی بارگاہ میں غیر قبول ہو سکتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، ترمذی پڑھو، شروعات میں یہ حدیث دی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا حاجیوں کو ٹھٹی کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالو، نمازیوں کو ٹھٹی کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالو۔ حضرت مولانا سید منور علی صاحب تشریف فرمائے، پوچھ لیجئے ان سے، علماء بیٹھے پوچھ لیجئے ان سے، نمازی جہنم میں، روزہ دار جہنم میں، قاری قرآن جہنم میں، ٹھٹی کے بل گھسیٹ گھسیٹ کے لے جائے جا رہے ہیں، کیوں؟ گھمنڈی تھی، نمازی نماز پر گھمنڈ کر رہا تھا، روزہ دار روزے پر گھمنڈ کر رہا تھا، حاجی حج پر گھمنڈ کر رہا تھا، سب گھمنڈ کر رہے تھے، اللہ نے گھسیٹ کے جہنم میں ڈلوا دیا۔ پتا چلا حج منہ پہ مارا جا سکتا ہے، تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے قبول نہ ہو، تمہاری زکات نہ قبول ہو، لیکن سنو، پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ یہ حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پڑھوں گا بھائی، کوئی ادھر ادھر کی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا کہ آپ رد کر دو، حدیث حضور کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا،
آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ متی الساعہ، when is the last day of the world، قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا ما اعددت لها، are you ready for the last day of the world، تم تیار ہو قیامت کے لیے؟ اس نے کہا اللہ، حضور نے پوچھا تھا کہ کیا تم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکات ادا کی، یہ سب کیا؟ وہ شخص کہنے لگا لا یا رسول اللہ الا لا صلاۃ ولا صیام، یا رسول اللہ لا صلاۃ ولا صیام الا انا احب اللہ ورسولہ، میں میرے پاس نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات، کوئی نیک عمل نہیں کیا، میں تو دیہات میں رہنے والا ہوں، مجھے زیادہ علم دین کا نہیں ہے، لیکن اتنی سی بات ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے رب سے محبت کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں انت مع من احببتا، تیرا حشر قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ ہم سیدوں سے محبت کرتے ہیں، ہمارا حشر سیدوں کے ساتھ ہوگا۔ سید جہنمی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، دلیل دوں، دلیل دوں بھائی، دلیل دوں۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ سب حدیثیں قرآن کی آیتیں بیان ہی نہیں کی جاتی، اور اگر کہیں بیان کر دیتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں تو شیعوں کی کتاب سے لایا ہوگا۔ ابے شیعہ سے ہمیں کیا مطلب؟ ہم سنی، ہمارے باپ سنی، ہمارے دادا سنی، ہمارے پردادا سنی، ہمارے نگر دادا سنی، پورا کا پورا دادا پردادا، ارے ہم تو اس دادا مدار کی اولاد ہیں جس نے 1200 سال پہلے تمہارے باپ داداؤں کو مسلمان بھی کیا اور سنی بھی بنایا۔ ہم تو بامیان سنیت کی نسل میں ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا سنو، قرآن مقدس کی آیت اللہ نے ارشاد فرمایا، مولانا اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن کی آیت سنو، اللہ فرماتا ہے اے اہل بیت رسول، اے اہل بیت رسول، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گناہوں کی گندگی کو دور رکھے اور تمہیں خوب ہی پاک اور صاف بنا دے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، پیچھے والے بولو اللہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں؟ ادھر والے بولو اللہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں؟ آگے والے سارے لوگ بولو جو اللہ چاہے گا ہوگا کہ نہیں؟ ہوتا ہے۔ میرے اللہ نے کہا ہے کہ سیدوں کو اللہ نے گناہوں سے پاک کیا، یا اللہ انہیں گناہ سے پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تمام اہل بیت رسول جہنم کی آگ سے آزاد ہیں۔ بخاری کی حدیث، ایک شخص 40 سال عبادت کی اس نے، یہ جو عبادتوں میں فخر کرتے ہیں انہیں یہ حدیث سنانا، بخاری شریف کی حدیث۔ بور تو نہیں ہو رہے؟ کون کون بور ہو رہا ہے؟ کہتے سبحان اللہ، اکیلے ہی ہیں۔ خدا کا شکر ہے بور ہونے والوں کی تعداد کم ہوئی ہے۔ حدیث سن لیجئے، ترجمہ سن لیجئے۔ 40 سال ایک شخص نے اللہ کی عبادت کی اور ایک شخص کا زندگی بھر گناہ کیا، اس نے پہنچا خدا کی بارگاہ میں۔ سنو نسبت کتنی بڑی چیز ہے، بولو سبحان اللہ۔ اب یہ مت سمجھنا کہ بھائی نماز بھی چھوڑ دو، روزہ بھی چھوڑ دو، حج بھی چھوڑ دو، زکات بھی چھوڑ دو، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ عشق رسول، عشق اہل بیت، عشق صحابہ بھی اور عبادت بھی۔ ہاں یہ مت سمجھ لیجیے کہ میں جو روایات سنا رہا ہوں اس سے مولانا صاحب نے کہہ دیا آپ بس نسبت کافی ہے، اپنی نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے۔ ایسے ہی صحابہ کے زمانے میں صحابہ نے حضور سے کہا تھا کہ اب نماز اور روزہ
روزہ نہ کریں تو حضور نے فرمایا تھا من عمل عملا صالحا يدخل الجنہ، جو نیکی کرے گا جنت میں جائے گا۔ اب سنو، 40 سال عبادت کرنے کے بعد ایک بندہ پہنچا خدا کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جا جنت، وہ ریڈی ہو گیا۔ اس کے بعد جنت جانے لگا، کیسے جا رہا تھا؟ ایٹھتا ہوا، اکڑتا ہوا، سینے کو پھلاتا ہوا جا رہا۔ کبھی گنہگار آیا، گنہگار کو خدا نے کہا جا جہنم کی طرف، گنہگار نے سنا دوڑتا جا رہا ہے، بھاگتا جا رہا ہے، جہنم کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے، سپیڈ سے جا رہا ہے۔ خدا نے فرشتوں کو حکم دیا دونوں کو واپس لایا جائے، دونوں واپس آئے، جب دونوں واپس آئے خدا نے اس سے پوچھا 40 سال کی عبادت والے سے بتاؤ ذرا اتنی ایٹھتے اکڑتے تکبر کے ساتھ کیوں جا رہے تھے؟ کہنے لگا اللہ یہ جنت مجھے فری میں تھوڑی نہ ملی ہے، 40 سال محنت کیے میں نے، 40 سال عبادت کیے میں نے۔ کہا اچھا، رب تبارک و تعالیٰ نے میزان منگوایا، ترازو منگوایا، ترازو پر اس بندے کی ایک پلڑے پر ایک آنکھ رکھی گئی، دوسرے پلڑے پر 40 سال کی عبادت رکھی گئی، اور اس کے بعد دیکھا گیا کہ ایک آنکھ 40 سال کی عبادت پر بھاری تھی۔ کہہ دو بھائی سبحان اللہ، پیچھے والے بھی کہتے سبحان اللہ۔ خدا نے فرمایا اے بندے سن، تیری 40 سال کی عبادت تو میری دی ہوئی ایک آنکھ کے برابر نہیں، ایک آنکھ کے برابر نہیں۔ تو تجھے یہ جنت تیری عبادت کے بدلے میں نہیں بلکہ اپنی رحمت کی وجہ سے دے رہا تھا۔ پھر اس بندے کو بلایا گیا، ادھر آ، اے گنہگار بندے ادھر آ، بتا جہنم تو جلا دینے والی چیز ہے، اس جلا دینے والی چیز کی طرف دوڑتا ہوا بیٹھتا ہوا نہیں جا رہا تھا، دوڑتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ وہ گنہگار کہنے لگا، توجہ، وہ گنہگار کہنے لگا اے میرے رب، میں نے سوچا کہ زندگی بھر تو تیری بات نہ مانی، اب آخری بار تیری ایک ہی بات مانی۔ فیصلہ بدل گیا، اب جو جہنم جا رہا تھا وہ جنت جا رہا تھا، جو جنت جا رہا تھا وہ جہنم جا رہا تھا۔ حدیث سے کیا پتا چلا؟ عبادتوں پہ فخر مت کرو، ریاضتوں پہ فخر مت کرو، خدا کی رحمت پر فخر کرو۔ اور رحمت کون ہے؟ سبحان اللہ، خدا نے فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، خدا کی رحمت کوئی اور نہیں، میرے نبی کی ذات ہے۔ ایک حدیث اور سنو، حضور نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، انسان زندگی بھر گناہ میں ڈوبا رہا، آخری وقت اگر اس نے توبہ کر لی جنتی۔ بیٹھے ہیں پوچھ لیجئے ان سے، اگر سید گناہگار بھی ہوگا میرا ایمان ہے جہنمی نہیں ہو سکتا، آخری وقت سے اللہ ضرور توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ بس عرض یہی کرنی تھی کہ اہل بیت کا ادب کرو، کیونکہ ان سے آپ کی آخرت ریلیٹڈ ہے۔ جنت ان کے نانا کی ہے اور ان کے دادا جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک دو حدیثیں اور پڑھ دوں، اجازت ہو تو سننا چاہیں گے؟ کرسی والوں سننا چاہو گے تو کہہ دو ایک بار یا حسین، اور زور سے ادھر والوں کہہ دو یا حسین۔ حضور نے فرمایا نحن ابناء عبد المطلب سعادت الجنہ، ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں، جنت کے سردار۔ ایک بات بتاؤ، کسی تھانے میں کوئی بندہ جا رہا ہو تو سمجھتا ہے تھانے دار سے اچھی پٹے، جیل میں ڈال دے، گڑبڑ نہ کر دے، ہے کہ نہیں؟ جس علاقے میں جس کی حکمرانی ہوتی ہے تعلقات اچھے بنائے جاتے ہیں، تاکہ حاکم سے تعلق اچھا ہوگا تو سکون سے، چین سے، امن سے رہ سکیں گے۔ اب سنو، جنت
जाने की तमन्ना रखने वालों, वहां जाओगे तो वहां के हाकिम से तुम्हारे ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। सुनो, हुजूर ने फरमाया नहनु अब्नाउ मुत्तलिब साहिबुल जन्नह, हम अब्दुल मुत्तलिब की औलादें जन्नत के सरदार हैं। कौन कौन है? हुजूर ने फरमाया अना, सबसे पहला सरदार मैं हूँ। फिर फरमाया हमजा, दूसरा सरदार हजरत हमजा है। फिर फरमाया अली, तीसरा सरदार हैदर कर्रार है। फिर फरमाया हसन, चौथा सरदार इमाम हसन है। फिर फरमाया हुसैन, पांचवा सरदार इमाम हुसैन है। फिर फरमाया मेहदी, छठा सरदार हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम। यहाँ जो बुजुर्ग बैठे हैं, कई सारे बुजुर्ग बैठे हैं, अल्लाह सबकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। इनका साया बच्चों का इनके पोते को कोई सताए, ये दादा खुश होंगे क्या? बोलो भाई, इनके पोते से कोई बुग़्ज़ रखे, ये दादा खुश होंगे? पीछे बैठे हैं खुश होंगे? बोलो नहीं होंगे। अब सोच लो, हुसैन की नस्लों को कोई सताएगा? बोलो भाई, हुसैन की जन्नत में जगह मिलेगी? हुसैन के बच्चों से बुग़्ज़ रखेगा कोई? हुसैन की जन्नत में जगह मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसीलिए कहता हूँ कि सैयदों से ताल्लुक अच्छा रखो ताकि आखिरत संवरती चली जाए। बस क्लियर हो गई? यही मेरा मैसेज था। अहले बैत का अदब कीजिए और सुनो, हम वो वाले नहीं हैं कि सहाबा से हमारे सीनों में खुदा न करे, अल्लाह न करे, जर्रा बराबर भी अगर रसूल के किसी सहाबी की तौहीन जर्रा बराबर तुम कर दोगे, हुजूर कभी तुमसे राजी न होंगे। कभी किसी ने कहा उनके मंगतों की सफ में बैठा हूँ, यानी शाहों की सफ में बैठा हूँ, नामे सिद्दीक है लबों पे मेरे, यानी सच्चों की सफ में बैठा हूँ। अल्लाह सिद्दीक अकबर का, उमर फारूक का, उस्मान गनी का, सहाबा का वफादार बनाए और गुलाम अहमद मुख्तार बनाए और सादात से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। ना सुनेंगे? कौन कौन नहीं सुनेगा? कहते सुभान अल्लाह।